أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جو عورت حالت احرام میں ہو اس کو چہرہ ڈھانکنے کی اجازت ہے؟ آپ نے سیدھا ہی نہیں کہہ دیا. یہ ایسے کام نہیں چلے گا. یہ مسئلہ جان لیں، یہ مسئلہ آپ سے متعلق ہے. جب ابھی فی الحال آپ کی بیگم جو ہے چہرہ ڈھانک سکتی ہے کہ نہیں؟ یہاں مدینہ میں ڈھانکنا چاہیے، یہاں تو ڈھانکنا ہے، لیکن جب میقات پہ پہنچے گی، دل میں نیت کرے گی کہ میں عمرے میں داخل ہو رہی ہوں، اس کے بعد کہے گی لبیک اللہم عمرۃ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. اب اس کو اپنا چہرہ نقاب کے ساتھ ڈھانکنے کی اجازت نہیں ہے. کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ یعنی کہ وہ کپڑا جو چہرے کے سائز کے مطابق چہرے کے پردے کے لیے تیار کیا گیا ہوتا ہے وہ لینے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جب غیر مرد سامنے آئیں گے، جب غیر مرد سامنے آئیں گے تو بڑی چادر سے پردہ کرے گی. کس چادر سے؟ کسی بڑی کھلے کپڑے سے. کہنا چاہتا ہوں کھلے کپڑے سے. یعنی کہ ایک ہے پردے کے لیے وہ کپڑا جو چہرے کے سائز کے مطابق چہرے کے پردے کے لیے تیار کیا گیا، وہ نہیں. کھلی چادر، کھلا دوپٹہ، کھلے کپڑے سے وہ اپنے چہرے کو ڈھکے گی جب غیر مرد سامنے آئیں گے. امام سعید ابن منصور اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ عورت اپنی چادر اپنے سر کے اوپر سے لٹکائے گی اور اپنے چہرے کو ڈھکے گی. اور امام مالک روایت کرتے ہیں اپنی موطا میں جناب فاطمہ بنت منذر رحمہ اللہ سے، جو کہ تابعیہ ہیں، کہ ہم جناب اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھیں، حالت احرام میں تھیں. جب مرد ہمارے سامنے آتے تھے تو ہم اپنے چہرے کو ڈھانک لیا کرتی تھیں. تو حالت احرام میں بھی چہرے کو ڈھکا جائے گا جب غیر مرد سامنے آ جائیں. غیر مرد سے یہاں کیا مراد ہے؟ ایک مثال ہے، آپ پاکستانی ہیں تو آپ کے سامنے کوئی انڈیا کا آدمی آ جائے، ہاں، یا آپ پاکستان کے ہیں تو آپ کے سامنے افریقہ کا کوئی آ جائے، کیا مراد ہے؟ ہاں. اگر اپنے گاؤں کے آدمی ہوں پھر ان سے بھی پردہ ضروری ہے. محلے کے، چلو خالہ کے بیٹے، حاجی صاحب خالہ کے بیٹے، ان سے بھی پردہ ہے. پھوپھی کے بیٹے، چچا کے بیٹے. آج کل تو لوگ کہتے ہیں بھائی بھائی. ہاں جی، آج کل تو کہا جا رہا ہے بھائی بھائی. کسی زمانے میں ہم پردے کی بات کرتے تھے تو لبرل قسم کے لوگ ہمیں تانا دیا کرتے تھے، کیا کہ تم مولوی بس اسی چکر میں رہتے ہو، تمہارا اپنا ذہن صاف نہیں ہے. اور وہ ہمیں یہ سمجھاتے تھے کہ اگر آپ یہ پردہ اتار دیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر عورت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پور کھول دیے. ابھی 1 مہینے سے 2 مہینے سے جو لوگ نیوز پیپر پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، وہ ان کو پتا ہوگا کہ آج کل کیا مہم چل رہی ہے. آج کل یورپ میں، کافر ممالک میں عورتیں بتا رہی ہیں، کافر ممالک کی عورتیں جہاں پہ آزادی ہے، زنا کی آزادی، بدکاری کی آزادی، وہ بتا رہی ہیں کہ جی فلاں موقع پہ مجھے فلاں ملک کے صدر نے چھیڑا تھا، فلاں موقع پہ فلاں صدر کے ساتھ میں کھڑی ہوئی فوٹو کھنچوانے کے لیے، وہ 80 سال کا تھا، میں ساتھ کھڑی ہو گئی اور فوٹو کھینچی جا رہی تھی، وہ پیچھے سے مجھے چھیڑ رہا تھا. اور تم تو یہ کہتے تھے کہ اگر پردہ نہ ہو، بدکاری عام ہو جائے تو پھر عورت کو کوئی نہیں چھیڑے گا. لیکن یہ تو کام ختم نہیں ہوا تمہارے یہاں بھی. تمہارے کافر ممالک کی رپورٹیں ہیں کہ فوج جہاں پہ مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتے ہیں، ان عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے. فوجی جو مرد ہیں وہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں. اللہ سچا تھا، آج بھی، پہلے بھی تم جھوٹے تھے. تمہارے جھوٹ کا پور کھل گیا ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر پردہ نہ رہے اور عام معاشرہ ہو جائے پھر عورتوں کو کوئی نہیں چھیڑے گا. نہیں، اللہ نے جو نظام دیا وہ صحیح ہے اور تمہارا نظام غلط ہے.
تو بہرحال میرے بھائی احرام کی حالت میں بھی عورت نے پردہ کرنا ہے. اگر غیر مرد سامنے آ جائے, غیر سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ مرد, کیا لفظ بول رہا ہوں میں, ہر وہ مرد جس سے عورت کا کبھی بھی کسی بھی شکل میں نکاح کا چانس ہو. سسر سے لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ کوئی شکل نہیں ہے, بولیے جی ہاں, کوئی شکل نہیں ہے. سسر سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا, اس لیے سسر کیا محرم ہے. بھانجے سے نکاح ہو سکتا ہے, بھتیجے سے, سگے بھائی سے, سگے بیٹے سے, تو یہ سارے عورت کے کیا ہیں؟ محرم ہیں. لیکن خالہ کا بیٹا, اس سے کبھی نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے, اس کا خاوند فوت ہو جائے تو کل کو اس کا بھی نکاح ہو سکتا ہے, نکاح کا چانس ہے. تو جہاں عورت کا نکاح ہو سکتا ہو شریعت کے لحاظ سے, وہ جو ہے اس سے عورت نے پردہ کرنا ہے. اس لیے عورت نے کیا کرنا ہے؟ اس سے وہ عورت کے لیے محرم نہیں ہے, وہ عورت کے لیے محرم نہیں ہے. اور جس سے اس کا کبھی بھی نکاح نہ ہو سکتا ہو, کوئی شکل نہ ہو, یہ اس کا محرم ہے. تو جب بھی غیر محرم سامنے آ جائے, اچھا جی جیٹ سامنے آ جائے, پردہ کرنا پڑے گا. اور دیور سامنے آ جائے, لیکن میرے حاجی صاحب آپ کے محلے میں تو عورتیں دیور کے پیچھے موٹر سائیکل پہ جفا ڈال کے ایسے بیٹھتی ہیں جیسے خاوند سے بھی زیادہ اس کے حقوق ہوں. کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا ہم اللہ کی غیرت کو للکار نہیں رہے؟ کیا ہم سرے عام شریعت کی خلاف ورزیاں نہیں کر رہے؟ پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا. اپنے کام دیکھیں کہ آپ کی بیٹی, آپ کی بہن سرے عام دیور کے ساتھ بیٹھتی ہے, جفا ڈال کر بیٹھتی ہے, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بیٹھتی ہے, آپ کے گھر میں بیٹھتی ہے, اور آپ اسے روکتے نہیں ہیں. جی شرم آتی ہے, جی وہ کیا کہے گا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے نا, پھر روکتے ہیں کہ تمہارے بہن بھائی کیا کہیں گے, ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہو اکٹھے. شادی سے پہلے کوئی مسئلہ نہیں. یعنی کہ شریعت کے مخالف ہم چل رہے ہیں.